نبی سے محبت کرنے والوں، کون؟ ابو بکر صدیق، میرے نبی کے بچپن کا دوست۔ اس بات پر محدثین علماء متفق ہیں کہ جناب صدیق نے ایک لمحہ بھی شرک میں نہیں گزارا۔ ایک لمحہ بھی جناب صدیق نے شرک میں نہیں گزارا۔ ابن اجر لکھتے ہیں کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق اپنی والدہ کے وطن میں تھے، والدہ کو بڑی پریشانی محسوس ہوئی، ایک دن اپنے مذہبی رہنما کی خدمت میں گئی، جا کر کہنے لگی میرے ساتھ بڑا عجب معاملات مجھے درپیش ہے، جب بھی میں بتوں کے آگے جھکتی ہوں تو میرے پیٹ کے اندر ایک درد اٹھتا ہے، میں جھک نہیں سکتی۔ وہ جو ان کا مذہبی رہنما تھا وہ غور سے دیکھ کے کہنے لگا اصل میں یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تیرے بطن میں موجود اس آنے والے بچے کی بات ہے، وہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ تو بت کے آگے جھکنے پائے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب دنیا میں آئے پوری زندگی کبھی بھی آپ نے کبھی بھی آپ نے بت کے آگے سر نہیں جھکایا، کسی بت کو الہ نہیں مانا۔ ایک دن کسی نے پوچھا جناب صدیق یہ بتائیے آپ کو بتوں سے نفرت کب ہوئی؟ فرمایا بچپن سے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک دل میں گیا ہمارے فلاں مقام پر جو بت نصب تھا، میں نے اس کو دیکھا کہ ایک لومڑی آ کر اس پر پیشاب کر رہی تھی۔ اس دن سے مجھے نفرت ہو گئی کہ جو اس حقیر سے جانور لومڑی کے پیشاب سے خود کو نہیں بچا سکتا وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے۔ اس دن کے بعد میرے دل میں بتوں کی نفرت آ گئی، تاکہ اللہ کے حبیب سرور کون و مکان ہے جب اعلان نبوت فرمایا، ذرا سنیے جناب سیدنا صدیق اکبر آپ ایک قافلے کی معیت میں سفر میں شامل و شریک ہیں۔ وہ قافلہ ایک راہب کے خلیصے کے پاس رات کو رکا، قافلے والوں نے اس راہب سے گزارش کی، کہنے لگے کہ ہمیں یہاں رات کے قیام کا موقع ملے۔ جس گھڑی توجہ رہے، جس گھڑی پیغام اندر گیا کہ ہم عرب سے آئے ہیں، عرب سے آئے ہیں، مکے سے آئے ہیں، اس لیے ہمیں موقع ملے۔ اللہ اکبر۔ اندر راب بڑا عمر رسیدہ جس نے کبھی کسی کو منہ نہیں لگایا، ادھر اس نے عرب کا نام سنا، اچانک ٹھٹک گیا، اپنے غلام سے کہنے لگا ذرا وہ شمع قریب کر دو۔ شمع قریب ہو گئی، وہ ذرا کتاب بھی لے آؤ، کتاب بھی آ گئی۔ اس نے اس کتاب کے ورق الٹنے شروع کیے، کہنے لگا جاؤ یہ جو موجود ان میں جو ان کا سردار ہے اسے بلا کے لے آؤ۔ جناب صدیق قافلے کے سردار ہیں، جناب ابو بکر اندر گئے، کہنے لگا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں عرب سے آیا ہوں۔ عرب کے کس شہر سے؟ میرے آقا جناب صدیق نے جواب دیا میں مکہ سے آیا ہوں۔ مکے کا نام سن کر وہ ٹھٹک گیا، حیران ہو گیا، کہنے لگا مکے میں کس خاندان سے ہو؟ آپ نے فرمایا قریشی ہوں۔ قبیلہ قریش کا نام سن کے اور بھی زیادہ ٹھٹک گیا، کہنے لگا ارے قریش میں سے آگے تمہارا خاندان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا میں توجہ آپ نے اپنا خاندان بیان فرمایا۔ اب اگلی بات سنیے، کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔
اتنا سننا تھا کہ اس کے جسم پہ کپ کپی تاری ہو گئی. جناب ابو بکر کو قریب کیا, قریب کر کے وہ اتنا بوڑھا تھا کہ اس کی یہ اوپر والی آنکھوں کے یہ گوشت آنکھوں پہ لٹکا ہوا. اس نے بغور جناب صدیق کے چہرے پہ دیکھا, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی جناب اوراق کو الٹ پلٹ رہا ہے. پھر کہنے لگا اپنی کلائی ذرا سامنے کرو. ادھر جناب ابو بکر صدیق نے اپنی کلائی سامنے کی, وہاں دل کا نشان تھا. دل کا نشان دیکھ کر کہنے لگا اور تمہیں مبارک ہو, تم آخری نبی کے خلیفہ بھی بنو گے, تم وقت کے حاکم بھی بنو گے. جناب ابو بکر صدیق حیران رہ گئے. کہنے لگا جس سفر پہ جا رہے ہو اسے ترک کر دو, اسے ترک کر دو. جناب صدیق کے دماغ اقدس کے اندر ہلچل مچ گئی. سفر ترک کر کے مکے میں آئے. ادھر مکے میں داخل ہوئے. سامنے سے ابو جہل و ابو لہب اور دیگر مشرکین مکہ وہ آتے نظر آئے. او ابو بکر جی کیا ہوا؟ کہنے لگے تجھے شاید پتہ نہیں کہ تیرے بچپن کے یار محمد نے کیا گل کھلائے ہیں. جناب صدیق کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. آپ نے فرمایا بولو میرے یار نے کیا کیا ہے, میرے محبوب نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگے اس نے اعلان نبوت کر دیا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہ اللہ کا چنیدہ برگزیدہ اللہ کا نبی ہے. جناب صدیق نے کوئی جواب نہ دیا, سیدھے میرے نبی کے کاشانے پر حاضر ہے. دستک دی. اندر سے سیدہ خدیجہ نے فرمایا کون؟ ابو بکر آیا ہو. محمد کدھر رہے؟ بتایا گیا وہ پہاڑی کی طرف تشریف لے گئے. یہ گئے دیکھا میرا نبی پتھر کے اوپر پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہیں. انہوں نے جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میرے نبی نے مڑ کے دیکھا. میرے آقا نے فرمایا بول ابو بکر کیا کہتا ہے؟ جناب صدیق بولے آپ نے عرض کی اے محمد مجھے چھوڑیے, آپ بتائیے کیا کہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں, میں اللہ کا سچا نبی ہوں. جناب صدیق نے بغیر ہیل حجت کے میرے نبی کا کلمہ پڑھا, لیکن ابھی ذرا اطمینان اوسط آپ نے حاصل کرنا تھا. میں نے لفظ اطمینان اوسط کی بات میں نے کی ہے. اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی رب ارنی کیف تحیی الموتى, یا اللہ ذرا دکھا مردے کیسے زندہ کرتا ہے. میرے رب نے فرمایا اولم تؤمن, اور تیرا ایمان نہیں ہے کہ میں مردے زندہ کر دوں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. ربا میرا ایمان ہے تو ہی مردے زندہ کر دے, پر آنکھوں سے ہوتے دیکھوں گا یقین بڑھ جائے گا, دل مطمئن ہو جائے گا. جناب صدیق اکبر نے ایمان لے آئے, لیکن اطمینان قلبی کے لیے اور مضبوطی کے لیے عرض کی یا رسول اللہ میں کیا سمجھوں آپ کی شان نبوت پہ کمال کیا ہے؟ دھیان ہے جی سب کا. علامہ حلبی نے لکھا ہے, دیگر بڑے بڑے اکابر علماء نے لکھا ہے, میرے سونے نبی سرور کون و مکان ہے جس گھڑی ان سے سنا کہ ابو بکر کہہ رہا ہے کہ آپ کی شان نبوت پہ دلیل کیا ہے, میرے آقا مسکرائے فرمایا ابو بکر وہ جو کلیسے کے رام نے تیری کلائی کا دل دیکھ کر تجھے خبر سنائی تھی, کیا اتنا کافی ہے یا کچھ اور بھی بتایا جائے؟ جہاں کا دکھائی دیں وہی سیدھی